بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مقام الصبیان من الصف، صف کے اندر بچوں کے کھڑا ہونے کی جگہ۔ پیچھے اجمالاً تو اس کا ذکر آ گیا تھا کہ بچے دوسرے نمبر پر کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ صراحتاً عنوان باندھ کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے اور مقصود مصنف بھی اس کے دوسرے درجے کا بیان ہے، اور اصول حدیث کے حوالے سے شعر ابن حوشب راوی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے اس کے بارے میں۔ متکلم فی راوی ہے لیکن روایت حسن کے درجے کی ہے کیونکہ اس کے شواہد اور توابع بہت زیادہ۔ ترجمۃ الحدیث دیکھیں، حضرت ابو مالک اشری کہتے ہیں سن لو کہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، اور پھر انہوں نے فرمایا فاقام الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کروائی، فصف الرجال، آپ مردوں کی صف بنوائی، اور پھر بچوں کی ان کے پیچھے، ثم صلی بہم، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، فذکر صلاتہ، پس ذکر کیا حضرت ابو مالک نے آپ کی نماز کو، پھر فرمایا ہاکذا صلاۃ امتی، اس طرح میری امت کی کیا ہے نماز ہے۔ عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے اپنے شیخ کے بارے میں، سمجھ آ رہی، کہ انہوں نے یہ آگے لفظ بڑھایا ہاکذا صلاۃ امتی، چونکہ جہاں پہ روات کو شک ہوتا ہے نا الفاظ کے حفظ میں، تو وہاں پہ وہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ یعنی گمان کا لفظ بولتے ہیں، گو کہ اس کے اندر بھی یقینی کا معنی ہے لیکن بہرحال کچھ عام درجے سے کم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کی نماز اس طرح ہے، پہلے مرد، پھر بچے، اور پھر خنثی، اور پھر عورتیں بھی ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عورتوں کا جواز مسجد میں فی نفسی ہی ہے، اجازت کی حد تک ہے، وجوب کا تو کوئی قائل نہیں ہے، باقی سدًا للذرائع ان کو روکا گیا ہے کہ مہربانی کریں نہ آئیں۔ جی چلیں۔ باب صف النساء، عورتوں کی صف، وکراہت التأخر عن الصف الاول، اور مردوں کا پہلی صف سے پیچھے ہونے کی کراہت۔ سمجھ آ رہی کہ دورے والے درجے کے جو طلباء ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، آخری صف میں کھڑا ہونا ان کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آپ تو پھر بھی میرا پہلی صف میں نظر آ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ پچھلے سال والے جو تھے انہوں نے التزام کیا ہوا تھا پچھلی صف کا، بہرحال اگر کوئی عذر ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پہ عادت یہ ہونی چاہیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، علماء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی نماز ٹھیک ہے نا تو سمجھو سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہماری تو یقین جانی نمازیں ہی ٹھیک نہیں، تو نماز کے اوپر خاص طور پہ محنت کرنی چاہیے، پہلی صف میں پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو وصیہ فرمائی تھی امام ابو یوسف کو، ان میں ایک یہ بھی وصیت تھی کہ اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں پہنچ رہے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اکابر اساتذہ ہمارے ان کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، سمجھ آ رہی، استاد مولانا حافظ الرحمان صاحب زید مجدو، اس کے علاوہ ہمارے جو استاذ میاں وال کے فوت ہو گئے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی کہ اذان ہوئی تو بس پہنچ گیا، اور ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، تو ہم جماعت کے اندر شرکت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، حالانکہ جماعت میں شرکت تب ہوگی جب بندہ اذان کے وقت سے جو ہے نا وہ سعی کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، کیونکہ قریب الی القبلہ ہے، قریب الی الامام ہے، اور قریب الی اقرب الموضع عند اللہ، ان مسجد میں جو زیادہ قریبی جگہ ہے
اس کے اندر ہے وہ، اس لحاظ سے اس کی نماز سب سے بہتر ہے۔ تو یہ صف بھی بہتر ہے، اور بری شر آخری صف ہے، شرها آخرها۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو وہ مسبوق ہوگا، سمجھ آ رہی، یا پھر وہ مدرک ہے، مشکل سے امام کو ملا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ عورتوں کے قریب ہے، بچوں کے قریب ہے، تو اس لحاظ سے وخیر صفوف النساء، عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری ہے، کیونکہ وہ مردوں سے دور ہے، سمجھ آ رہی، اختلاط اس میں مردوں سے کم ہے، اور بری پہلی صف ہے کیونکہ مردوں کا اس میں قرب پایا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر عیوب الرجال جو ہے وہ ہو جائے، سمجھ آ رہی، عورات الرجال، تو اس لحاظ سے اس کو برا قرار دیا گیا۔ تو وہ تعلیم جس میں اختلاط پایا جائے گا مردوں سے، وہ تعلیم کتنی بری ہوگی، سمجھ آ رہی، معاشرے میں آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا جی مسئلہ ہے، وہ کسی نے کہا ہمارے 4 مسئلے ہیں، تو ہم نے دین کو 3-4 مسئلوں میں بند کر لیے۔ دین تو پورے مجموعے کا نام ہے، اور آج کل ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کو بحیثیت تعلیم کے ان کو جاری کیا جائے، جماعت کا شکار نہ بنایا جائے، تاکہ مدارس نہ ترقی کریں اور نہ اس میں پڑھائی ہو، سمجھ آ رہی۔ اب متمم صاحب ہیں، صدر مدرس صاحب ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں مناظروں کے، مثلا ایک فرض اوپر ہی بات کر رہا ہوں، تو نیچے جو مدارس ہے، مدرسہ ہے، اس کا نظم کیسے چلے گا؟ وہ تو سارا خراب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت سے منسلک ہو کے محنت کرتے ہیں تو دوسرا آدمی اس میں نہیں فائدہ حاصل کر سکے گا، وہ تو کہے گا لو جی یہ تو ان کے مدرسے میں ادھر رہ نہیں سکتا، اور طالب علم خیر سے ایسوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ٹیسٹ لگاتے رہتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی موقع ملے تو اس کو دور کریں۔ تو یہ نہیں جیسے باقی تعلیم گاہیں جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، بلکہ ابھی ہمارے خود یعنی جو اسلامی اسکول ہیں ان میں شیعہ لوگ جو ہے وہ ٹیچر ہے، اور وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ خود وہ جو میرا بھتیجا ہے بتاتا رہتا ہے ہمارا ٹیچر جو ہے یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یعنی ٹوٹل شیعوں کی تبلیغ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک نظم عام رکھا ہوا ہے، لوگ ہر قسم کے جاتے ہیں، اور ہم اپنے مدارس کے اوپر ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، نام لکھ دیتے ہیں، اور یہ اشارہ کر دیتے ہیں بھی دوسری جماعت والا بندہ ادھر نہ آئے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص۔ محنت آپ جو بھی ذہن کی کریں وہ ضروری ہے، اچھے ذہن کی ہونی چاہیے، لیکن بار شومنٹ جو ہے وہ عموماً ہونی چاہیے، سمجھ آئے، تاکہ بریلوی ہے وہ سمجھے جی یہ ہماری مدرسہ ہے، اور کوئی اور ذہن کہ وہ یہ سمجھے ہمارا ہے، تو اس لحاظ سے وہ راغب ہوں، پھر جب قریب آئیں گے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ آج کل مدارس اس وجہ سے بے راہ روی کی شکار ہیں کہ وہ جماعتی دائرے کے اندر آ کے اپنی محنت کو انہوں نے بند کر دی ہے، اور پھر اب جو مسئلہ نکلا ہے بورڈوں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہو گئی ہے، تو اس میں بھی ظاہر بات ہے مسئلے تو ہوتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جو محنت کی ہے، یا انگریز کی جو محنت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص یعنی شو نہ کریں، آپ ایک کام کریں جی، عنوان یہی دیں جی ہم بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اور دیں بھی تعلیم، اچھے عالم پیدا کریں، ان کو اپنی ذہن سازی کر کے اچھا تیار کر کے آپ ان کو باہر بھیجیں۔ جو بڑے مدارس ہیں ان میں آپ دیکھیں وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ عمومی ان کا ذہن ہوتا ہے، تاکہ ہر آدمی وہاں پہ تعلیم حاصل، اور پھر لوگ مجبوری میں علم بھی حاصل کرتے ہیں وہاں بھی، یار ادھر پڑھائی اچھی ہے چلو جیسے بھی ہیں ادھر پڑھتے ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا مول ملتا بھی ہے کہ چلو خیر ہے ہم جیسے بھی ہیں لیکن یہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو آج یہ مسئلہ بڑا ہے، تعلیم عورتوں کا جو مسئلہ ہے مردوں، اب اس کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ سمجھ آئے، آپ کی میری فکر تو یہ ہے کہ بس کھا پی کے سو جانا ہے۔ تو وہ جو ایک کثیر تعداد عورتوں مردوں کے اختلاط کے ساتھ پڑھ رہی ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں، ان کی کون فکر کرے گا؟ تو اس کے لیے ایسا نظام تو دینا چاہیے نا کم از کم، کہ جس میں کم از کم ان الگ الگ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، یا معاشرے میں ان کو بتایا جا سکے کہ یہ تعلیم اس کے یہ فوائد ہیں یا اس کے یہ نقصانات۔ جی پڑھیں جی، آگے پڑھیں۔
وبه قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يتأخروا الله في النار. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو أشهد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخر فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. اچھا جی، دیکھیے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی اسلام نے فرمایا ہمیشہ ایک قوم صف اول سے پیچھے ہوگی یہاں تک کہ اللہ آگ میں بھی ان کو پیچھے رکھے گا، یعنی آخر میں ان کو آگ سے نکالے گا، یا یؤخرہم اللہ، اللہ پیچھے کر دے گا یعنی آگ میں ڈال دے گا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ تو اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آگ میں بندہ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ معال اس کا یہ ہوگا، معال کا بیان ہے۔ ابتدا تو وہ جیسے علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی من اوقب بحرمان الآداب اوقب بحرمان سنہ، اور جو سنت سے معروم ہو گیا، واجبات سے، فرائض سے، تو یہ تنزل کی طرف شکار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شراح یہ اس کا جواب دیتے ہیں، یا تغلیظ یا تشدید پر محمول ہے، اور ایک اس کا جواب عموماً ان جیسی احادیث میں یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ نفس سزا کا بیان ہے، یعنی اس کی اصل سزا جو عند اللہ ہے وہ یہ ہے، باقی اس میں اگر تخفیف ہو تو وہ اللہ کر سکتے ہیں، سمجھا۔ اور بعض احادیث میں مطلب موجود بھی ہے، مثلا جو آدمی وہ ہوگا موحد ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو بہرحال نفس سزا جو ہے اس کی، یہ اس کا بیان ہے۔ جی چلے، یعنی اس لائق ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ جی اگلی جو روایت ہے وہ بھی دیکھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں کچھ تاخر دیکھا پچھلی صف سے، آپ نے فرمایا آگے بڑھو، میری اقتداء کرو، وَلْيُؤْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، وَلْيَأْتَمَّ چاہیے کہ اقتداء کرے تمہاری وہ جو تمہارے بعد ہیں، امر بھی ہے اور خبر بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ امر ہو تو بعد والے تمہارے اقتداء کریں گے، یعنی ظاہری بات ہے صف ثانی نے اول والوں کو دیکھنا ہے، ثالث نے ثانی والوں کو دیکھنا ہے، تو اس طریقے سے۔ اس سے پھر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے جس سے یہ وام ہوتا ہے کہ شاید مقتدیوں کی اقتداء کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وَيَأْتَمَّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مقتدی لوگوں کی اقتداء کریں۔ امام شافعی کا بھی یہ مسلک ہے کہ ماموم جو ہوتا ہے وہ ماموم کی اتباع کرتا ہے، لیکن علماء نے امام بخاری کی یہ رائے کو تسلیم نہیں کیا، مثلا ان کی یہ رائے ہے ہی نہیں، اس سے وام ہوا ہے کہ شاید وہ اقتداء الماموم بالماموم کے قائل ہیں، حالانکہ ایسی مسئلہ نہیں، اور اس سے کچھ شبہ پڑتا ہے کہ بعد والے تمہاری اقتداء کریں گے، یعنی مقتدی کی، تو یہ اصل میں اقتداء کامل مراد نہیں ہے، اقتداء ناقص مراد ہے۔ ظاہر بات ہے ان میں ایسے بھی ہیں جن کو آواز نہیں پہنچے گی، کچھ بہرے بھی ہیں، سمجھ آ رہی، اور اس لحاظ سے وہ کیا کریں گے، اقتداء کریں گے۔ اور اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ میری اقتداء کرو اور بعد والے پھر تمہاری کریں گے، وَلَا يَأْتَمُّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، آگے آؤ دین سیکھو، بعد والے جو ہیں تابعین تم سے سیکھیں گے، تبع تابعین سے سیکھیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نکتہ ہے کہ دین سیکھیں گے تو بعد والے ہم سے سیکھیں گے، اور اگر ہم خود غفلت کے شکار ہو گئے تو پھر کیا امید ہے کہ کوئی ہم سے سیکھے گا، کہ جب ہم نے خود نہیں سیکھا تو کسی سے کیا امید ہے کہ ہم سے سیکھے گا۔ تو اس لیے محنت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، موقع ہے۔ ہمیشہ قوم پیچھے رہے گی یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دے گا، الا انا علی عند ظن نفسی عبدی بھی، تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کو اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے، کمال کی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے، اور پھر اللہ کے سامنے روئے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ذہن کھول دے، اور ہو سکتا ہے اللہ ایسے جگہ میں کام لے کہ جو عام دوسرے آدمی نہ کا، اصل مقصد تو دین کا کام ہے نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں۔ باب مقام الإمام من السبابين قال حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن ابي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد
عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الإمام وصف الإمام. باب مقام الامام من الصف، امام کہاں پہ کھڑا ہو؟ تو امام درمیان میں کھڑا ہو. سمجھ آ رہی؟ آگے آ رہا ہے حدیث، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، مقصود مصنف بھی یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور روایت جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یحییٰ، یہ مجہول ہے، لیکن تقریب وغیرہ میں اس کا نام امۃ الواحد لکھا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ روایت درست ہے، ضعیف نہیں ہے. اور ترجمۃ الحدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو. یہ وسط یا وسط دونوں سے ہے، اگر وسط سے ہو تو درمیان میں، اور وسط سے ہو تو پھر امام کو فضیلت والا بناؤ. وسط کا معنی ہوتا ہے فضیلت والا. سمجھ آ رہا؟ امتن وسطن، فضیلت والی امت اللہ نے تمہیں بنایا ہے. خلل جو ہے ان کو بند کرو، فرجے نہ رکھو نماز میں، کیونکہ شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ آ رہی؟ سد الخلل. اور باقی اس سے استدلال ایک تو عام ہے کہ امام درمیان میں ہونا چاہیے، بہتر ہے، ورنہ مکروہ ہے. امام یوسف نے کیا کہ اگر دو مقتدی ہوں تو وہ امام ان کے درمیان کھڑا ہو. اور بعض نے کہا کہ یہ عورتیں، یہ حدیث عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر عورتوں میں کوئی نماز پڑھائے تو جو امامنی ہے وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلے. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة. آدمی اکیلا صف کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. سمجھ آ رہی ہے؟ عموماً مسئلہ پیش آ جاتا، ہماری مسجد میں بھی آیا تھا، تو میں نے شاید پیچھے پڑھی تھی، تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اکیلے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی. میں نے مسئلہ کہیں دیکھا ہوا تھا پہلے، تو میں نے کہا نہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو امام احمد کا مسلک یہ ہے، مصنف بھی اسی کی تائید میں جا رہے ہیں رحمہ اللہ، کہ اکیلا آدمی پیچھے کھڑا ہے صف میں تو اس کی نماز نہیں ہے، مفسد صلاۃ ہے. آگے آ رہا ہے، آپ نے حکم دیا کہ وہ نماز دہرائے. مقصود مصنف یہی ہے. اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کیا. بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف آپ کو بتا دیا ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصول حدیث کے حوالے سے. ترجمۃ الحدیث دیکھیں. حضرت عمرو بن راشد ان واسبہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو اکیلا پیچھے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ یہ لٹائیں. سلمان ابن عرب کے لفظ ہیں الصلاۃ، نماز لٹائے. تو بظاہر کس کی تائید ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کی. جمہور کہتے ہیں کہ یہ اعادہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی استحبابی اعادہ ہے، تشدید اور تغلیظ اور تعدیب پر معمول ہے. اس سے صوفیاء کی جو چیزیں ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنے اوپر یا اپنے مریدوں پہ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں یا اساتذہ لگا دیتے ہیں، تو ان کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کی غرض سے اگر کوئی تعدیب کی جائے تو وہ کیا ہے؟ جائز. جی چلے جی. باب الرجل يركع دون الصفوف. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلى حدثنا الحسن أن أبا بكر حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعجل. آدمی صفوف سے پہلے رکوع کر لے تو یہ جمہور کی دلیل ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ مصنف جمہور ہی کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اکیلا صف میں اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. تو اگر ہو جائے گی تو پیچھے تو مفسد صلاۃ ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ مصنف اس کے کراہت کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی کہ یہ مکروہ ہے. اور یا یہ کہا جائے کہ مصنف تو امام احمد کے ہم نوا ہیں رحمہ اللہ کے، ادھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر
صفوف سے پہلے رکوع کیا اور بعد میں صف میں شریک ہو گیا تو یہ مفسد نہیں، کیونکہ یہاں پہ پوری اقتدا خلف الصف منفردن نہیں پائی گئی، بعض پائی گئی ہے، آ رہی بات سمجھ، تو یہ مستثنیٰ ہے۔ باقی مشہور روایت ہے، جمہور کی دلیل ہے، دیکھیں حضرت ابو بکرہ رسی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ طائف کا جو محاصرہ ہوا تھا، آپ نے شاید ادھر ابھی نہیں پہنچے، تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو نیچے آ گئے تھے رسی سے نیچے، تو آپ نے مہلت دی تھی نا، تو اس لیے یہ ابو بکرہ ہے۔ نفع ان کا نام ہے، نفع ابن حارث، پڑھ لیے طائف کے قلعے کا محاصرہ، اچھا حدث ہم نے بھی پڑھ لیے بناد میں، آج آخری ہے کتاب المغازی کا۔ حدث انہ دخل المسجد، بیان کیا کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام رکوع میں تھے، قال کہتے ہیں فرکعت دون الصف، میں نے صف سے پہلے رکوع کر لیا، فقال النبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے، ولا تعد، لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ احتمال ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، ورنہ دراصل یہ کوئی دل کو نہیں لگتا ہے، سمجھ آ رہی؟ ولا تعدو، دوڑنا، ولا تعدو، ولا تعد، لوٹنا، یعنی آئندہ ایسے نہ کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مطلب جو ماقبل کا قرینہ ہے اس کے لحاظ سے اعادے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کون سا اعادہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اعادہ نہ کر، یا تو اعادہ کر رہے ہوتے آپ ان کو کہتے ولا تو اعادہ نہ کرنا، سمجھ آ رہی؟ اور پھر ویسے بھی محتمل ہے، تو محتمل سے استدلال، تو چلو احتمالی درجے میں یقینی کہ تمہیں نہیں ہے کہ ان کی وہ نماز ہوگی۔ بہرحال جمہور کی ویسے عمومی دلائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، سمجھ آ رہی کہ کوئی مقاط صلاح چیز پائی نہیں گئی، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے مطلب محل بھی ایک عام شرائط پائی گئی ہے، تو اکیلا پیچھے کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گے مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، مفسد صلاۃ نہیں، اور باقی پیچھے اعادے کا حکم ہے تو آپ تادیباً اعادہ کرواتے رہتے تھے، جیسے ایک آدمی نے پیچھے گزرا ہے، اظہار کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا جا وضو کر جا کے نماز پڑھ۔ اب کیا کرے اکیلا آدمی؟ جمہور کیا یا تو پیچھے کھینچ لے اگلے بندے کو، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا حلا جررت احدا، اور اس سے بھی زیادہ یہ رائے ہے کہ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مسائل کی کمی ہے، بس اکیلے ہی پیچھے پڑھ لے۔ جی چلے جی، تعود میں دو احتمال بتا دی آپ کو، تعدو تعود، آ رہی بات سمجھے؟ جی چلو۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا زياد الاعلم عن الحسن ان ابا بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا رسول اللہ جی، مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف فقال ابو بكر انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب ما يستر المصلي، سترے کے احکام ہیں، توجہ کریں، چونکہ باجماعت نماز پڑھنی ہے تو اس کے احکامات پہلے سے پتہ ہونے چاہیے۔ سترہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کمی ہے، غیر مقلدین کی مسجدوں میں ہم سترہ عام دیکھتے ہیں، تو اس کا اہتمام ہماری مساجد میں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہے؟ لوگ ایک دوسرے سے گزر جاتے ہیں، اب یہ جو توحید و سنت مسجد ہے، اب شاید انہوں نے ادھر کچھ وہ باڑ سی لگائی ہے، پتہ نہیں سترہ بھی رکھا ہو تو مجھے نہیں پتہ، کتنے لوگ آگے سے گزرتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کا گناہ کس کے بیٹے ہیں؟ انتظامیہ مسجد کی ذمہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو لگا کے رکھے، تو یہ سترہ ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اس کی ضرورت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سترہ، پہلی بات اس میں تو یہ ہے کہ سترہ کا لغوی معنی ہے ما یستر بہ، اور اصطلاحی معنی ما یستر بہ فی الصلاۃ، سمجھ آ رہی؟ امام المصلی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سترہ کہتے ہیں، ہوگی یہ والی بات۔ دوسری بات سمجھیں کہ مقدار سترہ کیا ہے، ایک ذراع ہے، مثلا مؤخرۃ الرحل یا مؤخرۃ الرحل یا مثل آخرۃ الرحل، تینوں لغتیں آگے آ رہی ہیں، سمجھ آ رہی؟ ایک ذراع کے برابر، بات سمجھ آ رہی؟
تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے زرا، یا اس سے 1/3 کم زرا، جس کی موٹائی تقریباً 1 انگلی کے برابر ہو جائے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سترے کا حکم کیا ہے۔ اصحاب ظاہریہ کے یہاں واجب ہے اور جمہور ائمہ اربعہ کے یہاں یہ سنت ہے۔ سمجھ آ رہے؟ آج کل غیر مقلدین بھی شاید اس کو وجوب کا درجہ میرا دے رہے ہیں، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو بہرحال واجب نہیں ہے، جمہور کے یہاں یہ سنت ہے۔ چوتھی بات سترے میں یہ ہے کہ سترہ مصلی کے کتنے آگے ہونا چاہیے، یعنی مصلی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو 2 قسم کی حدیث ہیں، ایک میں آگے آ رہا ہے ممرۃ العنز، ممر العنزہ، بکری کے گزرنے کی جگہ کے برابر فاصلہ ہو تو بس سترہ پڑا ہو، اور دوسرے میں ثلاثۃ اذرع بھی آتا ہے حدیث میں، 3 ذراع ہونے چاہیے۔ تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ مقام سجدہ سے ممر العنزہ 1 ذراع ہو، اور قیام سے لے کر یعنی موضع قیام سے لے کر موضع سترہ تک یہ ثلاثہ اذرع ہونا چاہیے۔ تو اس طرح تطبیق ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ موضع سجدہ سے آگے 1 ذراع ہوا تو سمجھو وہ کافی ہے، دونوں حدیثوں پہ کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ باقی سترہ امام کا مقتدی کا سترہ ہے کہ نہیں، جمہور کے یہاں یہ ایسے ہی ہے۔ مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے، آگے آ بھی رہا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ سترہ امام کا ہے اور امام خود سترہ مقتدیوں کا ہے۔ امام سترہ مقتدیوں کا، وہ امام والا سترہ مقتدیوں کا لیے بھی سترہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، سترۃ الامام لمن خلفہ۔ 6 نمبر پہ خط جو ہے، خط لکیر کھینچنا، یہ سترے کے کیا مقام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ تو اس باب میں جو روایات ہیں امام احمد کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن خود ان کا مذہب یہ ہے کہ خط کفایت کر جائے گا سترے کی جگہ پہ لکیر کھینچنا۔ پھر وہ خط ہونا کیسے چاہیے؟ کوئی کہتے ہیں محراب کی طرح، ہلال کی طرح جیسے آ بھی رہا ہے، یا یہ ہے کہ طولن لمبا ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ حنفیہ کے اور شافعیہ کے اس میں 2 قول ہیں کہ خط ہو بھی صحیح نہ بھی ہو، اور جو کہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ اس میں چلو زیادہ فائدہ تو نہیں، یعنی یہ معنی مرور تو نہیں بنے گا امام المصلی، لیکن حصول خشوع کے لیے یہ کفایت کرے گا۔ بندہ اپنے طور پہ یہ اطمینان میں ہوگا کہ یہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں ایک محفوظ جگہ میں سنت طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور آگے میرے کوئی چیز گزر جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ 6 باسی ہو گئی۔ 7ویں نمبر پہ صلاۃ الی الراحلہ، سمجھ آ رہی؟ یعنی راحلہ اور جانور کو سترہ بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ شوافے کے ہاں جانور کو سترہ بنانا ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی کجاوا پڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے، شاید اس لیے کہ اس صورت میں وہ شریر نہیں ہوگا، جب اس پر بوجھ ہوگا تو پھر شریر نہیں ہوگا، اور جیسے شادی شدہ بندے پہ بوجھ ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ شرارتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں۔ اور احناف کے یہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر معقول اللحم ہے پھر تو مسئلہ نہیں، بلکہ غیر معقول اللحم ہے پھر تو جائز نہیں صلاۃ الی الراحلہ، مطلب وہ سترہ ہی بن گیا نا۔ اور اگر وہ معقول اللحم ہے تو پھر بندھا ہوا ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ بندھا ہوا ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ تو غیر معقول اللحم میں ان کے ہاں مکروہ ہے، معقول اللحم بندھا ہوا ہو تو پھر مکروہ نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ تو یہ کیا آ گیا؟ صلاۃ الی الراحلہ، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، آگے 8ویں نمبر پر سترہ کے حوالے سے کہ مصنف بھی اس کو ذکر کر رہا ہے کہ قاطع مرور قاطع صلاۃ ہے کہ نہیں، کس قسم کا مرور مصلی سے قاطع ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں بھی امام احمد کی، اسحاق بن راہوے کی، ان حضرات کی رائے یہ ہے، ظاہریہ کی اور اس امام احمد بن حنبل کی، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو قاطع صلاۃ بنتی ہیں، عورت، گدھا اور کتا۔ لیکن دوسرا قول امام احمد کا صرف کتے کے بارے میں ہے، جیسے اسحاق بن راہوے کا ہے، اور باقی 2 میں انہوں نے توقف کیا ہے۔
اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ تو اب جو قاطع کی روایت آ رہی ہیں، آگے آ بھی رہی ہیں، تو یا تو قاطع خشوع ہیں، خشوع ختم کرتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے، جیسے کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ روایات منسوخ ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ نامی بات سترہ کے والے سے یہ ہے کہ درء المار، کہ کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، گزرنے دینا چاہیے یا اس کو ہٹانا چاہیے؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ درء المار کی بجائے منع المار ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ بالاشارۃ و بالتسبیح، ایسے ہاتھ آگے کر دے، ایسے روک دے، سمجھ آ رہی؟ یہ ٹھیک ہو گیا، یا تسبیح کہہ لے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو یہ ہے۔ باقی اس کو دفع کرنا، دھکا دینا، مارنا، جیسے روایت میں آ بھی رہا ہے کہ اس کو دھکا دیا جائے، تو جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، شوافع اس کے قائل ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور احناف کے بھی دو قول ہیں پھر اس میں کہ رخصت اور افضل کیا چیز ہے، دو قول ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ در افضل ہے، دھکا مارنا، دوسرے میں یہ ہے کہ نہیں، منع بالاشارہ یہ افضل ہے۔ اور شوافع کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، شوافع کے بھی دو قول ہیں۔ امام نووی نے جو نقل کیا وہ یہ کیا ہے کہ درا افضل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بلکہ اگر اس میں بندہ اگلا مر بھی گیا نا، آگے آ رہا ہے حدیث میں، تو تب بھی اس کا خون ایک روایت میں ان کے یہاں ضائع ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی پھر اگلی بات آ گئی ہے 10ویں، کہ اگر کوئی بندہ اس ضمن میں مر گیا، اس ضمن میں مر گیا، کیونکہ مکہ لگنے سے بھی بعض اوقات جان نکل جاتی کہ نہیں نکلتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا تو جان چلی گئی تھی، تو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا زمان، تو شوافع کا ایک قول یہ ہے کہ کوئی زمان نہیں، حدر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زمان آئے گا۔ مالکیہ بھی کہتے ہیں زمان آئے گا، احناف کہتے ہیں، اور جمہور یعنی دوسرے جو ہے امام احمد وغیرہ، کہ اس کا زمان وہی ہے جو عام زمان ہے، یا قصاص ہے یا پھر کیا ہے، دیت ہے، جو بھی ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کا کیا ہوگا، حکم ہوگا۔ اچھا جی، باقی کوئی آگئی بات تو بیچ میں وہ باس بھی لے لیں گے۔ اب آ جائیں باب ما یستر المصلی، اس کا باب ہے جو مصلی کے لیے سترہ بنے گا۔ جی چلیں، تو سترے کے فوائد کیا ہیں، یہ ایک بات رہ گئی ہے، حکمت اور فوائد سترہ، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایک تو حصول خشوع ہے، سمجھ آ رہی؟ دوسرا اجتناب من الذنب ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اب وہ گناہ ہوگا کس کو، یہ بھی ایک بات ہے، مار کو یا مصلی کو؟ تو اس میں پھر مختلف قول ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ راجح یہ ہے کہ وہ جیسے احناف کہتے ہیں کہ صورتحال دیکھی جائے گی، تعدی کس کی ہے۔ اگر رستے میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی اور جگہ گزرنے کی رستہ نہیں ہے، تو پھر اس کو گناہ ہوگا، ان کو نہیں، کیوں مجبوری ہے۔ اور اگر لوگوں کا اور رستہ ہے پھر بھی اس کے آگے سے گزرتے ہیں، اب دونوں کو گناہ ہوگا۔ اور اگر جگہ ایسی ہے جہاں لوگ نہیں گزرتے، وہاں پڑھ رہا ہے، اب کوئی آدمی وہاں سے گزر گیا، اس کو بھی نہیں پتہ چلا، تو دونوں کے ذمہ گناہ نہیں ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير العربي واخبرنا اسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحه عن ابيه طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يزورك من مر بين يديك، جب تو نے اپنے آگے کجاوے کی لکڑی کے مثل کر دیا جس پہ راکب ٹیک لگاتا ہے، اب تجھے جو آدمی تیرے سامنے سے گزرے تجھے کوئی نقصان نہیں، مطلب تیرے خشوع کو ختم نہیں کرے گا یا تجھے گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا الحسن عن حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه، جی ایک ذراع یا اس سے اوپر مقدار ہونی چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوزع بين يديه فيصلي إليه والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء۔ نبی علیہ السلام جب عید کے دن نکلتے عید کے دن تو آپ حربہ، اور آگے عنزہ کا لفظ آ رہا ہے۔ عنزہ حربہ ایک ہی چیز ہے، نیزے سے کم، اور جس کا جو نسل ہے
لوہا وہ چوڑائی کے اندر ہوتا ہے، اس کا حکم دیتے، برچھی جس کو کہتے ہیں، آپ کے آگے رکھی جاتی، آپ اس کی طرف نماز پڑھتے، لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ یہ سفر میں لازمی کرتے، چونکہ سفر میں یہ خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے گزرے گا۔ اسی وجہ سے عمراء نے بھی یہ عادت بنائی ہے کہ وہ اس طریقے سے آگے سترا رکھتے ہیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار۔ آپ نے ان کو بطحا پتھریلی زمین میں باہر نماز پڑھائی، آپ کے آگے ایک عنزہ تھا، برچھی تھی، زور کی اور عصر کی دو رکھتے ہیں، عنزہ کے پیچھے عورتیں گدھے سب گزر رہے تھے، اب کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جی چلیں۔ باب الخط اذا لم يجد عصا، لاٹھی نہیں پاتا اب خط کھینچ لے، سمجھ آ رہی؟ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں آیا، میں نے بتا بھی دیا کہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام احمد کا یہ مسلک ہے، امام شافعی کی بھی دو روایتیں ہیں کہ کفایت کرے گا، ہماری بھی دو روایتیں ہیں کہ پورا فائدہ نہیں، چلو آدھا تو فائدہ ہو جائے نا۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا اسماعيل بن اميه حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه، اپنے سامنے کچھ رکھ لے، جی، فلينصب عصا، لاٹھی گاڑ لے، جی، فإن لم تكن معه عصا فليخطب خطا ثم لا يضره ما مر امامه، لکیر ہی کھینچ لے، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا جو آگے سے چیز گزرے۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني ابن مديني عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث القتل۔ وبه قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا، ہمیں کوئی اس کی مؤید یا متابع حدیث نہیں مل رہی کہ ہم اس حدیث کو قوی قرار دیں، چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اصول حدیث کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو آدمی بیچ میں نظر آ رہا ہے نا، ابو عمرو ابن محمد ہے اور ابو محمد ابن عمرو ابن حریث ہے، تو اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، مدلول میں بھی اختلاف ہے، مجہول راوی ہے۔ جی۔ ولم يجد الا من هذا الوجه قال قلت لسفيان انهم يختلفون، لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس راوی کا نام کیا ہے، سفیان سے شاگرد نے پوچھا، جی، ففكر ساعة ایک ساتھ اس نے سوچ و بچار کیا، جی، ما احفظ الا ابا محمد، مجھے تو یہ یاد ہے ابو محمد ابن عمرو ہے، جی، قال سفيان قدم هنا رجل یہاں ایک آدمی آیا تھا، جی، ما مات اسماعیل بن امیہ، اس آدمی کا جو شاگرد تھا جب وہ فوت ہو گیا نا، جس سے یہ روایت چلی ہے، تو پھر ایک آدمی ادھر آیا، جی، فطلب هذا الشيخ اس نے یہ شیخ ابو محمد کو طلب کیا، جی، حتى وجده یہاں تک کہ اس کو پا لیا، فساله عنه فقلت عليه، اس سے مسئلہ پوچھا تو اس پہ غلط ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو جب راوی حدیث کے اوپر اپنی حدیث مختلط ہو گئی ہے تو آگے وہ کیا چلے گی؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال ابو داود وسمعت احمد ايان بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال، قال ابو داود وسمعت مسدد قال ابن داود الخط بالطول۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ امام احمد سے وصف خط کے بارے میں کئی بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ارزن، ٹھیک ہو گیا، ہلال کی طرح، اور ابن داؤد کہتے ہیں خط طول کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جی چلو جی۔ قال ابو داود وسمعت احمد ايان بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال، قال ابو داود وسمعت مسلم قال ابن داود الخط بالطول، جی لمبائی میں خط پھیل کھینچا جائے، جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة القضاء، میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں عصر کی ایک جنازے کے اندر ہمیں انہوں نے عصر کی نماز بھی پڑھائی، پھر آپ نے اپنی ٹوپی اپنے سامنے رکھی، یعنی فرض نماز میں جو کہ حاضر ہو چکی تھی نا اچانک، تو اس میں انہوں نے بڑی ٹوپی جو کرکلی سی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، وہ انہوں نے آگے رکھ دی، گویا کہ انہوں نے سترہ بنایا،
تو امام ابو داؤد ان متعدد روایات گو کہ ضعیف ہے ذکر تو کر رہے ہیں، چونکہ خط بالطول کے امام احمد قائل ہیں تو انہوں نے ذکر کر دیا، روایت گو کہ ضعیف ہے لیکن ان کا مذہب ہے، تو ضعیف روایت پہ بھی مذہب کی بنیاد ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ مہربانی کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ترمذی میں تو کئی جگہ پہ آیا کہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ کسی امام کا مذہب ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ روایت ہے ہی ضعیف ہے خط بالطول کی لیکن امام کا مذہب ہے، کسی امام کا ضعیف روایت کو لینا یہ خود اس کے قوی ہو جانے کی دلیل ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک گنا کمزوری ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے آپ مہربانی کرنا ہے یہ کہ قرآن حدیث کو اس طرح نہیں ٹکرانا ہے کہ وہ سننے والا یہ سمجھے کہ اللہ اور کہتا رہے اور اللہ کے نبی اور کہتا رہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ باب الصلاة إلى الراحلة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيد۔ صلاۃ الی الراحلہ کا مسئلہ بھی بتا دیا آپ کو شروع میں کہ حضرت ابن عمر جو تھے وہ صلاۃ الی الراحلہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ اور امام شافعی کا جو مذہب ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے ہاں صلاۃ الی الراحلہ جو ہے وہ کیا بتایا ہے، صلاۃ الی الراحلہ جائز ہے، صلاۃ الی الراحلہ تب جائز ہے جب کہ اس کے اوپر وہ سامان ہو پھر جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ تو راحلہ عموماً ہوتی وہ ہے، مصنف بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الی الراحلہ یعنی لا بعیر نہیں، انہوں نے کہا الی الراحلہ، نیچے عنوان الی بعیر ہے، حدیث عنوان الی الراحلہ کا باندھا ہے، گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جمہور کے مذہب کی تائید ہے، جمہور میں احناف بھی ہیں، جمہور کے اندر حنابلہ بھی ہیں جو صلاۃ الی الراحلہ کے یا صلاۃ الی بعیر کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن الی بعیر جو ہے، سمجھ آ رہی، وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کو انہوں نے نہیں ثابت کیا صلاۃ الی بعیر، چونکہ وہ مشابہ بعبدۃ الاصنام ہے، تو جب الی الراحلہ ہوگا تو گویا کہ یہ ہو جائے گا ذہن میں کہ میں لکڑی کی طرف منہ کر رہا ہوں، وہ میں نے رکاوٹ بنایا اس کو، تو مصنف نے عنوان سے اپنی ایک حدیث مطلق کو مقید کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھ آ رہی، بہتری کی طرف اشارہ کیا کہ راحلہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی ایک اور بھی سمجھے بعیر اور راحلہ کا فرق، راحلہ عموماً اس سواری کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر سواری کی جائے، اونٹ کو کہا جاتا ہے جو سواری کے قابل ہو، بعیر جو ہے وہ عام ہے چاہے سواری کے قابل ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر بعیر وہ سواری کے قابل نہیں ہوتا، اور پھر راحلہ بعض نے مؤنث کے ساتھ بھی اس کو خاص کیا، بعض نے مذکر کے ساتھ، اور جو راحلہ سواری کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر عموماً پلان وغیرہ کجاوا بھی پڑا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور الی الراحلہ میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہی بات جو پہلے کر دی ہے کہ یہ جو ان کا نماز پڑھنا تھا یہ سفر میں تھا، اور سفر میں راحلہ ہی ہوتا ہے بندے کے پاس، اور اس کے اندر برمن کجاوا بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت ساری باتیں میں نے آگے پیچھے کر کے آپ کو بتا دی ہیں، اور جو اس میں مذاہب تھے کہ شوافی کے ہاں جب اوپر کوئی کجاوا ہو تو پھر جائز ہے، مالکیہ کے ہاں بتا دیا کہ غیر معقول اللہ میں مکروہ ہے، مکروہ اللہ میں جب بندہ ہوا ہو تو پھر چونکہ خطرہ نہیں ہے اس کے آگے پیچھے ہونے کا تو پھر جائز ہے۔ جی چلیں۔ باب اذا صلى الى سارية او نحوها اين يجعلها منه۔ جی نماز پڑھے ساریہ یا اس کی مثل کی طرف تو ساریہ کو بالکل سامنے رکھے یا اس سے تھوڑا ہٹے، اس کا بیان ہے۔ جی مقصود مصنف یہ ہے کہ تھوڑا ہٹے، اور ہے بھی ایسے ہی ہے۔ جی قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا ابو عبيدة بن الوليد بن حامد عن المهلب بن الحجر البهراني عن سباعة بنت المقداد بن أسود عن أبيها رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجب الأيمن أو الأيسر ولا يسجد له۔ میں نے نہیں دیکھا نبی السلام کو آپ کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھے، مگر آپ اس کو اپنی دائیں یا بائیں جانب کر لیتے اور آپ اس کا قصد نہ کرتے تاکہ اس کے مشابہ وہ نہ ہو جائے،
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زیادہ بہتر کہتے ہیں بائیں جانب ہے اس کو رکھے، کیونکہ بائیں جانب شیطان ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کر کے اس کو کیا کرے، نماز پڑھے۔ جی چلیں۔ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام۔ سونے والوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، چونکہ سترے کی بات ہے، سترہ بھی آگے ہوتا ہے تو نائم بھی سامنے آ گیا۔ مالکیہ کے یہاں نائم اگر سامنے ہو تو مکروہ ہے، چونکہ ممکن ہے اس سے کچھ چیز خارج ہو تو اس کی نماز میں خرابی آئے۔ جمہور کے یہاں کوئی کراہت نہیں ہے۔ متحدثین میں اگر باتیں کر رہے ہیں لوگ، اب ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو شوافی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، مالکی اور حناف کے یہاں یہ مکروہ نہیں، اس صورت میں جب نماز کی گڑبڑ ہونے کا خطرہ نہ ہو، اگر ہو تو پھر یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن الايمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني ابو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا متحدث۔ تو مقصود مصنف آپ کہہ لیں کہ حنابلہ کی تائید ہے کہ یہ مکروہ ہے، نہیں تنزیہ پر محمول ہوگا، کراہت پر، ٹھیک ہو گیا، اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور باقی دونوں میں جو مذاہب تھے وہ آپ کو بتا دیے۔ اس بات ترجمہ جو ہے بالمعنی ہے، اور روایت کے والے سے بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ امن حدثہ ہشام بن زیاد جو ہے یہ ایک مجہول راوی ہے، تو اس لیے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ باقی مجہول راوی کی روایت کب درست ہوتی ہے، مجہول العین ہو یا حال ہو، یا آپ نے پڑھ لیا اس کو یاد بھی رکھنا ہے، امتحان میں بھی آ سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ تو اب ہمارے یہاں یہ نہیں، کراہت پہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کو ڈر ہو، ورنہ جائز ہے۔ جی سترہ کا کتنا قرب ہونا چاہیے؟ تطبیق دے دی ہے دونوں روایتوں میں کہ ممر العنزہ اور یا ثلاثت ازرو، مطلب یہ ہے کہ قریب ہونا چاہیے، یہ نہ کہ سترہ بہت زیادہ دور ہو۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان اخبرنا سفيان وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وحامد بن يحيى وابن صالح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي احمد رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة يدعو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته۔ جی جب تم میں اس کو ایک سترے کی طرح نماز پڑھے تو اس کو قریب رکھے، شیطان اس پر اس کی نماز کو نہ کاٹے، یعنی اس کے وسوسے سے بچ جائے گا یہ۔ جی قال ابو داود ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن ابيه او عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن اسعد رضي الله تعالى عنه واختلف في اسناده۔ توجہ کرے، مقصود مصنف یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ مضطرب فی السند ہے، کیونکہ یا تو یہ روایت سہل بن سعد کی ہے یا سہل بن حثمہ کی ہے، کدھر گیا جی ایک منٹ جی، ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو روایت میں اضطراب ہے، اضطراب اس انداز سے ہے کہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے، سمجھ آ رہی؟ دوسرا اگر آپ کی نظر ہو تو دیکھیے صفوان محمد ابن سال سے وہ اپنے باپ سال سے نقل کر رہا ہے، یہ تو مرفوع ہو گئی، لیکن اگلی جو سند ہے اس میں دیکھیے محمد ابن سال ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ سال ابن سعد سے جو آدمی نقل کر رہا ہے وہ نافع ابن جبیر ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی نافع ابن جبیر نے جب نقل کیا تو سال ابن سعد ذکر کیا، اور پیچھے سال ابن ابی حثمہ تھا، میں نے ٹھیک کہا تھا، سال ابن ابی حثمہ جو متن کی پہلی روایت ہے، اور بعض نے سال ابن سعد کہہ دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کس کی روایت ہے، اور پھر وہ راوی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، موقوف ہے یا مرفوع ہے، تو دونوں قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل رضي الله تعالى عنه قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه قال ابو داود الخبر للنفيلي۔ خبر نفیلی کی، یعنی حدیث میرے شیخ نفیلی کی ہے، روایت یہ ہے کہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان ممر عنزن تھا، اور ایک روایت میں 3 گز تھا، تطبیق آپ کو دے دی، آ گیا نا ذہن میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں۔ باب ما يؤمر المصلي ان يدعو عن الممر بين يديه۔ حکم دیا گیا ہے مصلی کو کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے کو دھکا دے، کہ نہ گزرے،
سمجھ آ رہی؟ باقی دھکا دینا ہے یا مطلق روکنا ہے، جمہور کا مذہب اور شوافی کا مذہب دھکا دینا افضل ہے، پھر اس میں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کیا صورت ہے وہ آپ کو بتا دیے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدره ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو نہ چھوڑے کہ اس کے آگے سے گزرے اور اس کو دھکا دے جتنی طاقت رکھتا ہے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے تو کل متمرد شیطان یا متمثل بالشیطان ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی ممکن ہے وہ شیطان ہی ہے، یعنی لیکن انسانی صورت میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی یقاتلو کا جو امر ہے کہتے ہیں بعد الصلاۃ اس سے مقاتلہ کرے. کسی نے کہا نہیں فی الصلاۃ ہی کرے، اور کسی نے کہا نہیں مقاتلہ سے مراد لعنت ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ قاتلہم اللہ آتا ہے کہ اس کو بد دعا دے. سمجھ آ رہی؟ چنانچہ آگے ایک روایت میں آ رہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو بد دعا دی نماز کے دوران، چنانچہ وہ اس کا معذور ہو گیا وہ. سمجھ آ رہی؟ اور کسی نے کہا نہیں یہ تشدید پر محمول ہے. تو بہرحال جو بھی آپ تعویل کریں جمہور کیا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو حد درجہ روکنے کی کیا کرے، کوشش کرے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة الوجه اس کے قریب کھڑا ہو. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا احمد بن ابي سهيل رازي حدثنا ابو احمد الزبيري اخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة حدثني ابو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت. جی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. جی میں آگے سے گزرنے لگا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا. جی. قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل. جو طاقت رکھتا ہے کہ اس کے قبلہ کے درمیان کوئی نہ حائل ہو تو وہ ایسے کرے، یعنی روکے. مقاتلہ اگر کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی عمل کثیر سے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سليمان يعني بن مغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال ابو صالح محدثك عما رأيت من ابي سعيد وسمعته منه. دخل ابو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. سند میں دیکھیں میں تجھے بیان کر رہا ہوں اس سے جو میں نے ابو سعید سے دیکھا ہے اور ان سے سنا ہے، یعنی ایک فعلی بات نقل کر رہا ہوں، ایک قولی بات نقل کر رہا ہوں. ابو سعید حضرت مروان پہ داخل ہوئے. سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے کہا ابو سعید نے وہاں پہ جا کے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا. یہ ان کی قولی ہے اور فعلی عمل ان کا آگے آ رہا ہے. مصنف نے حدیث کو دو جگہ پہ آدھا آدھا مقصود کے مطابق بیان کیا ہے. جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے کسی چیز کی طرف جو اس کو لوگوں سے چھپائے، اس طرح پڑھ رہا ہے، بس اب کوئی ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کے آگے سے گزرے، اب یہ جزا فلیدفع چاہیے کہ اس کے سینے میں مکہ مارے. اگر وہ انکار کرتا ہے کہ پھر آگے سے وہ نہیں باز آتا تو پھر اس سے لڑے کیونکہ یہ شیطان ہے. جی چلیں. ٹھیک ہے، جو آگے سے گزر ہے اس کو روکا جائے. جی. عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلين. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلين ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. جی باب ہے اس چیز کا جو روکا گیا گزرنے سے، یعنی اس حدیث اس باب میں یہ بتایا گیا کہ مصلی سے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. یہاں پہ روایت ہے زید بن خالد نے ان کو بیچا ابو جہیم صحابی کی طرف کہ اس سے پوچھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو مصلی کے آگے سے گزرتا ہے.
تو ابو جہیم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مار جان لے جو مصلی سے آگے، اس کو پتہ چل جائے جو مصلی سے آگے سے گزر رہا ہے کہ اس پہ کیا وبال ہے، تو وہ ٹھہرا رہے 40، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اس کے آگے سے گزرے۔ ابو نضر کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ راوی نے جو ہے وہ روایت میں 40 یومن کا یا شہرن یا سانتن، تو مطلب یہ ہوا کہ شک ہو گیا، لیکن 40 دن بھی اگر ہوں تو کتنا مشکل کام ہے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے کسی کے آگے سے کسی کے مقصد میں خلل نہیں ڈالنا۔ تو نماز جیسی عبادت میں بھی خلل نہیں ڈالنا چاہیے، اور علم جیسے اہم کام میں بھی جو نماز سے بھی افضل ہے، کیونکہ نماز خود علم پر موقوف ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی محنت کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اس کے معاملات میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ جو نہیں پڑھ رہا تو اس کو بھی انفرادی سمجھانا چاہیے کہ مہربانی، سمجھ آ رہی کہ نہیں، یہ موقع اب دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، موقع تو جا رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اس لحاظ سے اب مہربانی کریں، چلو جو پیچھے ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب کم از کم جب نکلیں تو حاجی بن کے نکلیں نا۔ وہ بندیلوی صاحب ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں نا بکری کا اور اس کا بندر کا، کہ بندر وہ آٹا تھا وہ کھا جاتا، سمجھ آ رہا ہے، اور پھر جب صبح ہوتی تو وہ کچھ بچا ہوا آٹا جو ہوتا نا تو بکری کے منہ پہ مال دیتا، تو مالک جو ہے وہ روزانہ پریشان کہ بکری جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، اتنا آٹا کھا جاتی ہے روزانہ، حالانکہ پھر بھی وہ بھوکی ہوتی ہے۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ بندر ایسے ہی کر رہا تھا،